امام مہدی فیوچر میں آنے والے ایک ایسے انسان جس کی پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن، یہودی، کرسچینٹی اور ایون ہندوؤں میں بھی ایک ایسے انسان کے آنے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ مسلم سکولرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف ایک مت، ایک خیالی بات ہے، اور یہ یہودیوں اور کرسچنز کی ایک بہت بڑی سازش ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس لیے پھیلایا تاکہ مسلمان اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے بیٹھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کریں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا صرف ایک مت ہے اور یا سچ میں ایک انسان آ کر پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے؟ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس کے تقریباً 70 سال بعد پوری فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن وہاں ان کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس وقت کی ایک سپر پاور رومنز کے پاس تھی، اور فلسطین رومن امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا۔ ریلیجن کے حساب سے یہودیوں اور رومنز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ یہودی مونوتھیسٹ صرف ایک خدا کے ماننے والے تھے اور رومنز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ اس لیے اس ڈیفرنس کی وجہ سے رومنز کبھی کبھی یہودیوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اور ان سے کافی سارا ٹیکس بھی لیتے تھے۔ جب رومنز کی ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہودیوں نے رومنز کی حکومت سے بغاوت کر لی، جس کی وجہ سے رومنز کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آرمی کو فلسطین میں انٹر کر کے وہاں کی مین سٹی جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جروسلم میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اسی بند راستوں کی وجہ سے جروسلم سٹی میں کسی بھی قسم کی مدد، کھانا، پانی اور ضروریات کی چیزیں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ رومنز کی اس سخت سیج کی وجہ سے وہاں جروسلم میں آہستہ آہستہ یہودی بھوک سے مرنے لگے، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ جوزفس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سخت حالات کی وجہ سے ماؤں نے کھانے کے لیے اپنے ہی بچوں کے جسم کا گوشت پکایا۔ اور جب سیج ختم کر کے رومن آرمی جروسلم میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگا دی، جس میں ہزاروں یہودی جل کر مر گئے، اور پھر ٹائٹس کی فوج نے جروسلم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو مارنا شروع کیا۔ اور اگین جوزفس نے لکھا ہے کہ اس دن لگ بھگ 11 لاکھ یہودیوں کو ٹائٹس کی فوج نے مارا تھا، اور جو یہودی وہاں زندہ بچ گئے انہیں جانوروں کی طرح غلام بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے روم میں یہودی غلام اتنے بڑھ گئے کہ مارکیٹ میں ایک غلام کی قیمت جانور کی قیمت سے بھی کم ہو گئی۔ اب یہودیوں میں ان سخت حالات کی وجہ سے ایک بات بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی کہ ایک دن ایک آنے والا آئے گا جو یہودیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر دوبارہ دنیا میں سپر پاور بنا